بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد صفائی ستھرائی، نظافت اور طہارت سے متعلق چند احادیث پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ سلسلے وار جن احادیث کا ذکر ہو رہا تھا اور جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ تقریباً 17 احادیث ہیں۔ آج کی اس مجلس میں حدیث نمبر 18 اور باقی کچھ اور احادیث ہیں، اس کے بعد ان کا کیا ہے ذکر ہوگا۔ حدیث نمبر 18 کا تعلق منہ کی صفائی سے ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کیا، اور مسواک کا استعمال کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حکم دیا، رغبت دلائی۔ دانت کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو منہ کا جو معاملہ ہے انسان کے منہ کا، اس کی بھی صفائی کا مستقل طور پر کیا ہے اہتمام کیا جائے۔ مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی، دانت کے علاوہ جو دوسرے حصہ منہ کا ہے اس کا مستقل طور پر مزید اور کیا ہے صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی صفائی کا اہتمام پانی کے ذریعے ہو۔ منہ میں پانی ڈالے اور مضمضہ کرے، یعنی کلی کرے۔ پانی ڈالنے کے بعد مضمضہ کرے۔ مضمضہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال لیا جائے اور خوب اچھی طرح اسے کیا ہے منہ کے اندر گھمایا جائے، تاکہ کہیں پر کچھ گندگی ہے تو وہ کلی کرنے کے بعد پانی کو دوبارہ باہر نکالنے کے بعد کیا ہے اس کی کیا ہے گندگی نکل جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہ صرف وضو ہی میں ہمیں مضمضہ منہ کی صفائی کرنی ہے، بلکہ وضو کے علاوہ بھی ہمیں اگر منہ میں گندگی یا کھانے پینے کے بعد کچھ کھانے پینے کے آثار رہ جاتے ہیں، انہیں ہمیں کیا ہے پہلی فرصت میں کیا ہے صاف کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبن پیا۔ لبن سے مراد دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور دودھ پی کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، دعا بماء، آپ نے پانی طلب کیا۔ آپ نے پانی منگوایا، پانی طلب کیا۔ پانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا، آپ نے فتمضمض، آپ نے مضمضہ کیا، مضمضہ کیا یعنی منہ کی صفائی کی۔ پانی کو منہ میں ڈالا، خوب اچھی طرح پانی کو منہ میں گھمایا اور کلی کر دی، مضمضہ کیا۔ اور یہ کب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز کے لیے وضو نہیں، بلکہ جب آپ نے دودھ پیا، دودھ پی کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پانی منگوا کر منہ کی صفائی کی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہ دسما، میں نے مضمضہ منہ کی صفائی پانی کے ذریعے اس لیے کیا، ان لہ دسما، کیونکہ دودھ کی چکناہٹ کیا ہے پائی جاتی ہے۔ یعنی جب انسان دودھ پی لے، دودھ پی کر کے فارغ ہوتا ہے تو دودھ کی چکناہٹ، دودھ کے آثار منہ میں کیا ہے رہ جاتے ہیں، اور اگر کلی نہ کرے، مضمضہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے عفونت منہ میں، اور اسی طرح منہ میں جو ہے چکناہٹ رہنے کے
بنا پر کیا ہے دیگر اور کیا ہے جراثیم وغیرہ کیا ہے پیدا ہو سکتے ہیں، دانت خراب ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مضمضہ کیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کھا پی کر کے جب انسان فارغ ہوتا ہے، کھانے پینے کے بعد اگر اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دانتوں میں یا اس کے منہ میں کھانے پینے کے کچھ اثرات باقی رہ گئے ہیں، تو اسے کیا ہے پانی کے ذریعے منہ میں پانی لے اور پانی کے ذریعے اس کی کیا ہے صفائی کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، اور ہمیں بھی کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کیا ہے کوشش کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 19۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے، کھانے سے قبل اپنے ہاتھ کو دھویا جائے، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنوبی کی حالت میں سونا چاہتے، جنوب یعنی جنابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی ہم بستری کے ذریعے، اور اسی حالت ہی میں آپ سونا چاہتے ہیں، یعنی بغیر غسل کیے سونا چاہتے ہیں، توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جس طرح وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھا جائے کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہوئی تو جانتے ہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کرنا، یہ غسل کیا ہے اس کے حق میں واجب ہے، لیکن یہ وجوب لازمی طور پر اس وقت آئے گا جب کوئی ایسا عمل کرنا ہو اور وہ عمل بغیر طہارت کے قبول نہیں، جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے لیے طاہر پاک صاف ہونا جنابت سے، حدث اصغر سے لازمی ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، جب تک کہ جنوبی شخص جسے جنابت لاحق ہوئی غسل نہ کرے اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان عبادات کے لیے غسل کرنا کیا ہے واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر فوری طور پر کوئی عبادت کرنی نہ ہو، جیسے کہ نماز ہے، قرآن مصحف کو چھونا ہے، قرآن پڑھنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اگر فوری طور پر اس عبادت کو نہیں کرنا تو غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ مستحب افضل ہے کہ پہلی فرصت میں کر لے، کیونکہ دیر تک جنوبی رہنا یہ کوئی محبوب پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بسا اوقات انسان کسی مجبوری یا کسی سستی کاہلی کا شکار ہوتا ہے، غسل نہیں کرنا چاہتا فوری طور پر، تو اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کوئی ایسی عبادت نہ آ جائے جس عبادت کے لیے غسل کرنا کیا ہے لازمی ہے۔ تو یہی معاملہ، اس مسئلے کو اسی طرح سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت لاحق ہوا تو آپ نے فوراً غسل کرنے کے بجائے اسے مؤخر کرنا چاہا، اور آپ کو سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سو جائیں تو آپ نے کیا ہے وضو کا اہتمام کیا، اور یہ وضو اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ ایسی حالت میں وضو کر لینا جنابت میں کیا ہے تخفیف ہو جاتی ہے، جنابت میں کیا ہے تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے سویا۔ یہ کب؟ اگر جنابت کے بعد وضو کا غسل کرنے کا ارادہ نہ ہو فوراً۔ آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے یا پینا چاہتے، کھانا پینا چاہتے، کب؟ جنابت کے بعد، یغسل یدیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے، ثم یأکل ویشرب، پھر اس کے بعد آپ کھاتے اور پیتے۔
اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر جنابت لاحق ہوئی تو انسان کا ہاتھ شرمگاہ پر جا سکتا ہے، گندگی لگ سکتی ہے، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھاتے پیتے فوراً، جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو نہ لیں۔ تو ادھر یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ صفائی ستھرائی اور نظافت کا جو معاملہ ہے شریعت میں اس حد تک ہے کہ اس وقت تک انسان کھائے پیے نہ جب تک کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی نہ کر لے، ہاتھوں کی گندگی کو صاف نہ کر لے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا یہ کوئی لازمی واجبی عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، الا کہ اگر کوئی غلاظت لگی ہو، نجاست لگی ہو تو ایسی حالت میں کیا ہے، دھو لینا کیا ہے، لازمی ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 20، اس کا بھی تعلق کھانے پینے کے آداب سے ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر فارغ ہو جائے انسان اسے ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے۔ ہم کھا لیں، اگرچہ چمچے سے کھائیں، مثلا جیسے کہ آج مزاج یا ماحول پایا، اس کے باوجود بہتر افضل یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کیا ہے، دھو لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا ہے۔ حدیث ہے سنن نسائی کی، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات وفی یدہ غمر، من بات وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فأصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ مطلب یہ اس حدیث کا، کوئی شخص اگر ایسی حالت میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں غمر ہے، غمر سے مراد جب انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے آثار، اگر گوشت کھایا ہے تو گوشت کی چکناہٹ رہ جاتی ہے، تو اگر کھا لیتا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں میں کچھ آثار رہ جاتے ہیں کھانے پینے کے، چکناہٹ رہ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی سوئے اور اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے آثار باقی ہیں، ولم یغسلہ، اور اس نے دھویا نہیں، صفائی نہیں کی اپنے ہاتھوں کی، اور اسی ہی حالت میں وہ سو گیا، فأصابہ شیء، اور جب اسی حالت میں وہ سو گیا تو اسے کسی چیز نے نقصان پہنچا دیا، فلا یلومن الا نفسہ، تو ایسی حالت میں کسی کو ملامت نہ کرے، بلکہ ایسی حالت میں صرف اور صرف اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے آپ کو کہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان بغیر ہاتھ دھوئے سو جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہاتھوں میں جو کھانے پینے کے آثار رہ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے، مکھی وغیرہ کچھ بھی آ سکتے ہیں اس پر، جنات کا بھی معاملہ اس میں ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور بیماری کا دروازہ انسان کے لیے کیا ہے، کھل جائے، بلا مصیبت آ سکتی ہے اگر بغیر ہاتھ کو دھوئے سو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بغیر ہاتھ دھوئے سو جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا ہے، یوں ہی سو جاتا ہے، فأصابہ شیء، اور اسے کسی چیز نے نقصان پہنچا دیا، کسی چیز نے چھو لیا اس کے ہاتھوں کو جہاں پر کھانے پینے کے آثار ہیں، تو اب وہ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائے، کسی کو ملامت نہ کرے، فلا یلومن الا نفسہ، مگر صرف اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یہ غلطی کسی اور کی نہیں، اس کی عورت کی، اس کے بچوں کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائی بہنوں کی غلطی نہیں، یہ غلطی اس کی اپنی ہے، کیونکہ کھا پی کر کے جب فارغ ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں کی صفائی نہیں کی، اور ظاہر سی بات ہے ہاتھوں کی صفائی نہیں کی، کھانے کے جو آثار رہ جاتے ہیں، اگر میٹھا کھایا ہے تو مٹھاس کے آثار، کچھ چکنا کھایا ہے چکناہٹ کے آثار رہ جاتے ہیں، تو بہت ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے وغیرہ، جنات کا معاملہ ہے، وہ سب اسے کیا ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں چاہیے انسان کو کہ اگر کھاتا پیتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کچھ کھانے پینے کے بقایا آثار پائے جاتے ہیں تو اس وقت تک نہ سوئے جب تک کہ اس کی صفائی نہ کر لے، اور ظاہر سے بات ہے کہ بہتر ہے کہ پانی کے ذریعے صفائی کرے یا کوئی ایسا ذریعہ ہو
جس سے کھانے پینے کے جو آثار ہیں وہ بالکل کیا ہے ختم ہو جائے۔ تو یہ 2-3 احادیث تھیں جن کا تعلق اگر دیکھا جائے ایسی حالت میں صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کیا جائے جب ہم کھاتے پیتے ہیں، کھا کر کے فارغ ہوئے تو ہاتھوں کو دھو لیں، منہ کی کلی کر لیں، پانی سے صاف کر لیں منہ کو، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو کیا ہے دھو کر کیا ہے کھایا کریں، اور بالخصوص جب ہمیں یقین ہو، غالب گمان ہو کہ ہمارے ہاتھ جو ہے گندے ہیں یا اس میں کچھ لگا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ اس حدیث کا بھی تعلق صفائی ستھرائی نظافت کے ایک اہم مسئلے سے ہے، اور وہ ہے داڑھی۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چہرے پر کیا ہے بال سے نوازا، جسے داڑھی کہا جاتی ہے۔ اگر داڑھی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سر کے بالوں میں گندگیاں، گرد غبار بیٹھ جاتے ہیں، سر کے بالوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اہتمام کرنا ہے، اسی طرح داڑھی کے بالوں کو بھی کیا ہے صاف ستھرا رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جس طرح ہمارا باطن صاف ستھرا رہے، اسی طرح ہماری ظاہری جو شکل ہے، شکل و صورت ہے، وہ بھی صاف ستھری رہے۔ اور داڑھی کی صفائی کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیا ہے پانی کے ذریعے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے، اور بالخصوص اس وقت جب آپ وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان اذا توضأ، اگر وہ وضو کیا کرتے تھے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ کفا من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں پانی لیتے، یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو ہی کے دوران جب چہرہ صاف کرتے مثلا، تو چہرے کی صفائی کے وقت آپ اپنے مٹھی میں پانی لیتے، اور مٹھی میں جو پانی لیتے فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حنک کا حصہ یہ جسے ٹھوڑی کہا جاتا ہے، اس طرف جو ہے آپ اپنی مٹھی کے پانی کو کیا ہے لے جاتے پیچھے کی طرف سے، اور خوب اچھی طرح کیا ہے داڑھی کے بالوں کے اندر تک کیا ہے پانی پہنچایا کرتے تھے۔ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، آپ اپنے داڑھی کا کیا ہے خلال کیا کرتے تھے، بالوں کے درمیان اپنی انگلیوں کو ڈال کر کیا ہے داڑھی کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ داڑھی کی بھی صفائی، جس طرح سر کے بالوں کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا دوران وضو، اسی طرح اگر کسی کی داڑھی اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر گرد غبار، مزید کوئی اور چیز بیٹھ جانے کا امکان ہے، تو اسے پانی کے ذریعے خلال کرے اور اس کی صفائی کرے۔ آگے غور کریے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے، یعنی کتنا اہم مسئلہ ہے یہ، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا اس مسئلے سے۔ اور وہ داڑھی کے خلال، داڑھی کی صفائی خاص طور پر وضو کے دوران فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میں جو یہ عمل کرتا ہوں کہ اپنے مٹھی میں پانی لیا، پانی لے کر کے اپنے داڑھی میں خلال کیا، داڑھی کی صفائی کیا، هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میرے رب نے، میرے پروردگار نے اسی طرح مجھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کی صفائی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے رب نے اس طرح کرنے کا مجھے کیا ہے حکم دیا ہے۔ غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عمل کیا ہے بہت اہم ہو، اور رب العزت کو یہ عمل کیا ہے پسند ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے اس کا کیا ہے خصوصاً کیا ہے اس کا کیا ہے حکم ملا ہے۔ تو اس پر بھی کیا ہے عمل کیا جائے، اور وضو کے دوران جس طرح ہم اپنے باقی اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں،
اسی طرح داڑھی کی بھی صفائی ستھرائی کا کیا ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 22۔ اس حدیث کا تعلق کپڑوں کی صفائی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کپڑے جیسے نعمت سے نوازا کہ انسان کپڑوں کے ذریعے ستر کا اہتمام کرتا ہے، یعنی انسان نہیں چاہتا کہ اس کا بدن برہنہ رہے بلکہ مستور رہے، تو رب العزت نے اسے کپڑوں جیسے نعمت سے کیا ہے نوازا ہے۔ اب اگر انسان کپڑا پہنتا ہے تو صرف پہن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کپڑے کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیا ہے تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، جیسے کہ حدیث سنن ابی داود کی حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس تشریف لائے۔ فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر کے جو بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، گندی حالت میں ہیں، بری حالت میں ہیں، سر کا بال اور وہ بکھرا ہوا ہے اور بری حالت میں، گندی حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس شخص کو، اس آدمی کو اس حالت میں دیکھا، اما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، کیا اس آدمی کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے ذریعے یہ اپنے سر کے بالوں کو سدھار لیتا، یعنی کنگھی کر لیتا اور سر کے بالوں کی صفائی ستھرائی اس سے مرتب کرتا؟ کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کرنے کو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ادھر یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان صرف سر کے بال رکھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے اور اس کو سدھارے، اس کی کنگھی کرے۔ بال اگر بہت زیادہ بڑے ہیں تو جو بکھرے ہوئے بال ہیں اس بکھرے ہوئے بال کو کیا ہے درست کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اپنے بالوں کو بڑا نہ رکھے بلکہ اتنا ہی بال کو بڑا کرے جتنا وہ سنبھال سکتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے سر کے بالوں کو درست کر لے؟ آگے فرمایا جابر ابن عبداللہ نے ورأى رجلا آخر، اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا، علیہ ثیاب وسیخہ، وہ دوسرا آدمی اس کے پاس کپڑے ہیں لیکن کپڑے وسیخہ گندے ہیں، صاف ستھرا کپڑا نہیں بلکہ کپڑا گندا ہے، میل کچیل اس پر لگی ہوئی، داغ لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا، دھو لیتا؟ یغسل غسل سے ہے، پانی سے، یعنی اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی، کوئی پانی نہیں ملا اسے کہ جس پانی کے ذریعے یہ اپنے گندے کپڑوں کو دھو لیتا۔ تو ادھر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان جب کپڑا پہنے اس کپڑے کو صاف ستھرا رکھے، جو ماحول ہے اس ماحول کے مطابق رہنے کی کوشش کرے۔ کپڑوں کی صفائی ہے، بغیر پریس کیے ہوئے کپڑوں کو نہ پہنے، کیونکہ لوگوں کا مزاج اب مختلف ہے۔ پچھلے زمانوں میں گاؤں دیہات کی زندگی میں آج بھی بغیر پریس کیے کپڑے انسان پہن لیتا، کوئی برا نہیں، لیکن اب زمانہ مختلف ہے، لوگوں کا مزاج بدل چکا ہے، شہروں کا معاملہ ہے،
لوگ جو ہے بغیر پریس کیے ہوئے کپڑوں کو پسند نہیں کرتے، کپڑے پر جو ہے داغ لگ جائے تو اس کپڑے کو اسی حالت میں اپنے بدن پر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پہلی فرصت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کی اصلاح کرے، کپڑوں کو درست کرے، کپڑوں کی کیا ہے صفائی ستھرائی کرنی چاہیے۔ تو غور کریے، جس طرح انسان کا بدن صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا جو کپڑا ہے، جس کپڑے کو پہنتا ہے، وہ بھی کیا ہے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 23۔ اس حدیث کا بھی تعلق کپڑوں سے ہے، لیکن کپڑوں کی صفائی سے نہیں، بلکہ عمدہ کپڑا پہننا، اچھا کپڑا پہننا، اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ اس حدیث میں ایک اہم سبق ہمیں ہے، ایک اہم مسئلے کے بارے میں بھی تعلیم ہے، جس کا سمجھنا بے حد ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ جس کے اندر، جس کے دل میں کبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو۔ اور کتنا کبر غرور؟ مثقال ذرہ، ایک تنکے کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں کبر ہے، غرور ہے، لا يدخل الجنہ، تو وہ جنت میں کبھی کیا ہے داخل نہیں ہوگا۔ جائے اس کے دل میں بڑا کبر ہو، غرور ہو، وہ بات الگ ہے، وہ تو بڑا گناہ ہے، لیکن اگر تنکے کے برابر، جو کہ برابر نظر نہیں آتا، اگر تنکے کبھی اڑتا ہے گرد غبار کے ساتھ، کتنے تنکے اڑتے ہوں گے بھی ہم کو نظر بھی نہیں آتے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک تنکے کے برابر کسی کے دل میں غرور ہے، کبر ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنت اس پر حرام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، بلکہ ایک شخص کھڑا ہوا، قال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، ایک آدمی، اور اس نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ اللہ کے رسول، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، عمدہ ہو، اس کا جوتا، اس کی چپل اچھی ہو، عمدہ ہو، خوبصورت ہو۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تنکے کے برابر کیا ہے غرور ہو، گھمنڈ ہو۔ تو صحابہ کرام کو یا اس آدمی کو تشویش ہوئی، یا رسول اللہ، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا عمدہ سے عمدہ ہو، اس کا جوتا عمدہ سے عمدہ جوتا، اچھا سے اچھا جوتا پہنے، کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ اس کی مثال یوں لے لیجئے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ صرف کپڑے ہی پر اکتفا کرتے تھے لوگ، کپڑا اور جوتا، لیکن آج تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان گاڑی عمدہ چاہتا ہے، موبائل عمدہ چاہتا ہے، گھر عمدہ چاہتا ہے، بہت ساری، گھڑی عمدہ چاہتا ہے، قلم عمدہ چاہتا ہے۔ تو عمدہ سامان کا استعمال جب انسان کرتا ہے تو بس اوقات خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقیر کمتر سمجھتا ہے۔ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو دوسرے کے پاس اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہے، پرانی ماڈل کی ہے، یا اس کی نگاہ میں اس کی قیمت نہیں، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو چلتے پھرتے کچھ کہہ دینا، اپنی گاڑی سے کچھ ڈسٹرب کرنا اسے، موبائل کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس صحابی کا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس یہ جذبہ، یہ شوق، یہ نیت رہتی ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو، آج کے زمانے میں سمجھنا ہماری گاڑی اچھی ہو۔ اور جب انسان یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے تو بس اوقات سامنے والے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے کہ کیا یا رسول اللہ یہ بھی کبر، غرور میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل
یحب الجمال، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو پسند فرماتی ہے۔ جمیل سے مراد خوبصورت، جمال سے مراد خوبصورتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جمیل ہے، خوبصورت ذات ہے، حسن والی ذات ہے، یحب الجمال، اور رب العزت کی جو ذات ہے خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ تم خوبصورت کپڑے پہنو، عمدہ چپل پہنو، عمدہ سواری لو، عمدہ موبائل لو، عمدہ قلم لو، اچھی سے اچھی چیز استعمال کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں اس کی استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، فضول خرچی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ انسان دوسرے کا حق مار کر کے مہنگے سے مہنگے عمدہ سامان خریدے، بلکہ دوسرے حقوق کو پورا کرو۔ حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر وسعت ہے تو تم اچھے کپڑے پہنو، اچھے لباس پہنو، اچھا عطر استعمال کرو، اچھی گاڑی لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کیونکہ اللہ کی ذات خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور خوبصورتی کو کیا ہے؟ پسند فرماتی ہے۔ انسان اگر عمدہ اچھا کپڑا پہنے گا تو بسا اوقات ایک بدصورت انسان بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ انسان اگر عمدہ جوتا پہنے گا تو مزید اور اس کے اندر حسن اور خوبصورتی کیا ہے؟ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات خوبصورت جمیل ہے، اور خوبصورتی کو کیا ہے؟ پسند فرماتی ہے۔ یہ کبر غرور نہیں ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ اس بات کو یاد رکھیے، کبر کیا ہے؟ فرمایا آپ نے الکبر، نمبر 1 بطر الحق، نمبر 2 غمط الناس۔ یہ دو چیزیں اگر پائی جائیں انسان کے اندر تو وہ کبر ہے۔ اگر عمدہ کپڑا، عمدہ سواری، عمدہ چیزیں ہیں، اس حالت میں اس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں، بطر الحق غمط الناس، تو وہ متکبر شخص ہے۔ اور اگر اس کے پاس عمدہ کوئی چیز نہیں، پرانے کپڑے، پرانی گاڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، بطر الحق و غمط الناس، تب بھی وہ کبر کی کیا ہے؟ شکار ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اس کی وضاحت، پہلی چیز تھی کبر کے بارے میں جو آپ نے فرمایا بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق بات سامنے آئے، سچائی سامنے آئے، اس پر یقین کرنا، اسے تسلیم کرنا، اسے مان لینا، انسان اسے ٹھکرا دے، انکار کر دے۔ اور حق بات سے مراد ادھر کیا ہے؟ اللہ کی بات، قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حق سامنے آ جائے تو اسے کیا ہے؟ تسلیم کر لے، اس پر عمل کر لے، اسے ٹھکرائے نہ، اسے جھٹلائے نہ، اسے انکار نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا، میرا مزاج اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس حق کو تسلیم کر لے، اس حق پر کیا ہے؟ عمل کر لے۔ ورنہ اگر اس نے حق واضح ہو جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اسے ٹھکرا دیا تو یہ کبر ہے، اور کبر کا انجام کیا ہے؟ لا يدخل الجنہ، ایسا انسان کیا ہے؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وغمط الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا، ان کی تحقیر کرنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ عمدہ کپڑا ہے لیکن کسی کے پاس استطاعت نہیں اتنا عمدہ پہننے کی، تو تم اسے حقیر، کمتر سمجھو اپنے سے، یہ کبر ہے۔ تمہارے پاس عمدہ موبائل ہے، کسی دوسرے کو کمتر سمجھو، اپنے سے نیچے سمجھو، اس کو ہلکا سمجھو، اس لیے کیونکہ اس کے پاس اس طرح کا موبائل نہیں جس طرح تمہارے پاس ہے، تو یہ کبر ہے۔ تو کبر یہ نہیں کہ انسان عمدہ سامان، عمدہ چیزوں کا استعمال کرے، بلکہ کبر کیا ہے؟ کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کی کیا ہے؟ حقارت، ان کی کیا ہے؟ تحقیر کرے، اور لوگوں کو غلط نگاہ سے کیا ہے؟ دیکھے، یہ کبر ہے۔ ورنہ انسان اگر ان دو چیزوں سے بچتے ہوئے عمدہ سامان کا، عمدہ لباس کا استعمال کرتا ہے، عمدہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے، قیمتی سامان کا استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی مزاح کا کوئی حرج نہیں، بلکہ استعمال کرنا ہی اس کے حق میں کیا ہے؟
افضل ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، طاقت دی، ہمت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جس نعمت سے نوازا اس نعمت کا اثر اس پر پایا جائے، اس نعمت کا کہا استعمال کرے۔ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ اس زمرے میں کیا ہے رہتے ہوئے اگر کوئی عمدہ سامان کا، عمدہ چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کے اندر حق کو ٹھکرانا یا ان چیزوں کے استعمال کرنے سے لوگوں کو حقیر کمتر سمجھنا، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ یہی کیا ہے کبر ہے۔ اس سے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ خلاصہ یہ اس حدیث کا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر علم سے نوازا تو کم علم والوں کو حقیر سمجھے۔ یہ نہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ مال سے نوازا تو کم مال جن کے پاس ہے انہیں حقیر سمجھے، بلکہ انسان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، جھکاؤ پایا جانا چاہیے، ورنہ اگر انسان نے کسی کو حقیر کمتر سمجھا یقیناً کیا ہے یہ کبر ہے۔ اور کبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں تنکے کے برابر کبر پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کبر، غرور اور گھمنڈ جیسی بری خصلت سے کیا ہے بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ ظاہر سے بات اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ جو ثابت ہوا کہ کپڑا ہم پہنیں، جوتے پہنیں، اور اگر اللہ نے استطاعت طاقت دی ہے کہ عمدہ سے عمدہ پہن سکتے ہیں تو عمدہ کپڑے، عمدہ لباس، عمدہ چیزوں کا استعمال کریں، بشرطے کہ جو دوسروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو جائے۔ والدین کا حق ہم پر ہے، ہمارے بال بچوں کا حق ہے، دوسروں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ انسان مقروض ہے اور بجائے اس کے کہ کسی کا قرض ادا کرے، اس کا قرض ادا کرے، وہ مہنگے سامان استعمال کرے۔ یہ تو عقل مندی نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، دوسرے جو واجبات ہیں ان کو ادا کرے، جو ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے تو وہ عمدہ سامانوں کا، عمدہ چیزوں کا استعمال کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے تعلیم ہے۔ اور بسا اوقات لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ خود کے اندر استطاعت طاقت نہیں عمدہ، لیکن دوسروں کے برابر اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے، دوسروں کی برابری کے لیے انسان قرض بھی لیتا ہے۔ یعنی خاص طور پر جدید آلات ہیں، مکانات کا معاملہ ہے، مکان کسی نے مکان بنایا، گھر بنایا، آپ بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ اس کے برابر بنائے، تو بینک سے لون لینا، فلاں جگہ سے قرض لینا، نیت کیا اس سے اچھا ہم بنائیں، کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اگرچہ بینک ہو، سودی بینک اگرچہ نہ ہو، یعنی کسی سے قرض بھی لے لینا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ دوسروں کے سامنے کیوں چکاتا ہے انسان؟ خوددار رہے، عزیز النفس رہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جتنا اس کے پاس ہے اسی پر اکتفا کرے، اسی میں خیر و بھلائی ہے، اسی پر راضی رہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے تعلیم ہے۔ تو انسان کے اندر اگر وسعت ہے، بغیر کسی سے قرض لیے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کے حقوق کو ادا، واجبات کو پورا کرنے کے بعد اگر عمدہ سامان وغیرہ استعمال کرنا چاہے تو یہ کیا ہے مستحب عمل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں آج کی اس مجلس میں، حدیث نمبر یا آخری حدیث آج کی اس مجلس میں جو سلسلے میں حدیث نمبر 24 ہے۔ اس حدیث کا بھی تعلق نظافت اور صفائی سے اس طرح ہے کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں اپنے بستر پر، تو یوں ہی بستر پر جا کر لیٹ نہ جائیں، بلکہ ایک خاص عمل کا اہتمام کریں بستر پر لیٹنے سے پہلے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اپنے بستر کی صفائی کر لیں۔
یا دیگر الفاظوں میں سمجھیں کہ اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ ٹھیک ہے، آج روشنی پائی جاتی ہے، باریک سے باریک چیز اگر کہیں پر گری ہوئی ہے نظر آ جاتی ہے، ورنہ پچھلے زمانوں میں اندھیرا، چراغ ہوتا تھا، اس سے برابر روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر دیکھا جائے تو انسان غافل ہو سکتا ہے، ایسے جا کے لیٹے، ہو سکتا ہے بستر پر کوئی کیڑا ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کو چبھ سکتی ہے، کوئی کھانے پینے کی ٹکڑے پڑے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو نقصان نہ پہنچے، آپ تکلیف میں نہ پڑیں، آرام کے لیے جا رہے ہیں، آپ آرام کریں، یعنی کہ آرام کے لیے جائیں کسی تکلیف میں پڑ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے بستر کو جھاڑ لیں، اپنے بستر کی کیا ہے صفائی کر لیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم فراشہ فلینفضه بصنیفۃ ثوبه 3 مرات۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء احدکم فراشہ فلینفضه، تم میں سے اگر کوئی اپنے بستر پر آئے، اپنے بستر پر فراش پر سونے کے لیے آئے، فلینفضه، تو اسے کیا ہے جھاڑ لے۔ کس طرح جھاڑنا ہے؟ کوئی مشکل عمل نہیں کہ گدے کو میٹرس کو پورا اٹھا کر کے جھاڑے، بلکہ آسان طریقہ آپ سے بتایا، اور کیا ہے بصنیفۃ ثوبہ، کہ اپنے کپڑے کے کنارے سے، یعنی اس کے ہاتھ میں جو کپڑا ہے، چادر ہے ہلکی، رومال ہے، یا اور اجزاء جیسے کہ اوڑھنی ہوتی ہے، خمار ہوتا ہے، اس کو کنارے سے پکڑ کے اسی سے کیا ہے جھاڑ لے۔ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی جس سے جھاڑ سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا بصنیفۃ ثوبہ، کہ اپنے کپڑے کے کنارے سے کیا ہے اسے جھاڑ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 مرتبہ جھاڑ، 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ اور ہو سکتا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی چیز ایسے ہوگی 3 مرتبہ جھاڑنے کے بعد بھی نہیں جائے، تو زیادہ اگر جھاڑنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت تک ہم بستر پر نہ لیٹیں جب تک کہ ہم بستر کو 3 مرتبہ اچھے سے جھاڑ نہ لیں، اگرچہ ہمیں کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، لیکن اس کے باوجود آج گھر میں بچے پائے جاتے ہیں بسکٹ کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، جب بستر پر لیٹتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ بستر پر جو ہے تم آئے، بچہ آیا، بچی آئے، مرد اپنی عورت پر ناراض ہوگا یا عورت پھر اپنے بچوں پر غصہ اتارے، تو بجائے اس کے کہ یعنی یہ بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، بچے کھاتے پیتے ہیں، ایسی چیزیں گر جاتی ہیں بس اوقات نظر بھی نہیں آتی، تو یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور نبی کی سنت ہے کہ اس وقت تک ہم نہ لیں جب تک اس کو جھاڑ نہ لیں، اور یہ معمول بنا لینا، عادت میں ہماری عادت ہے، ہر دن یہ عمل ہو، بجائے اس کے کہ آرام کرنے کے لیٹ ہیں اچھے مزاج کے ساتھ، مزاج ہمارا بگڑے خراب ہو، تو اس طرح کا کیا معاملہ نہ ہو، بلکہ ہم بستر کو کیا ہے جھاڑیں۔ گھر میں اگر کوئی بھی موجود نہیں، اس کمرے میں، اس گھر میں کوئی نہیں داخل ہوتا، آپ ہی جاتے ہیں، اس کے باوجود کیا ہے سنت پر عمل کرنا نہ ترک کریں، بستر کو جھاڑ لیا جائے، اور آپ نے فرمایا بصنیفۃ ثوبہ 3 مرات، کپڑے کے کنارے سے جھاڑ لے، کپڑے کے کنارے کو پکڑ کے جھاڑ لے 3 مرتبہ۔ تو یہ مسئلہ بتانا مقصد تھا اس حدیث سے، لیکن اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا بھی بتائی، جس دعا کی وضاحت کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بستر کو جھاڑ لے، وَلْيَقُلْ، اور اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں۔ دیگر الفاظوں میں اس دعا کے بارے میں سمجھیں کہ سونے سے پہلے کی دعا کا اہتمام کریں۔ ہمیں یہ دعا ضرور یاد ہوگی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرا نام لے کر کے سوتے ہیں اور تیرا نام لے کر کے بسمک اموت و احیا، اللہ تعالیٰ ہم تیرا نام لے کر کے موت کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ نیند مراد ہے، نیند ایک چھوٹی موت ہے، انسان کو ہوش نہیں رہتا برابر، وَأَحْيَا، اور تیرا ہی نام لے کر کے ہم دوبارہ کیا ہے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں الحمدللہ یاد ہے، اور بھی دیگر دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینے کے بعد کیا کہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ بہت پیاری دعا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کیا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تیرا نام لے کر کے، تیرے نام سے، تیرا نام لے کر، وضعت جنبی، اپنے پہلو کو، اپنے بدن کو بستر پر رکھتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے اپنے پہلو کو بستر پر کیا ہے رکھتا ہوں۔ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرا ہی نام لے کر کے بستر سے اپنے پہلو کو کیا ہے اٹھاتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے، بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس وقت بھی اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لے کر کے اٹھنا چاہیے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں، ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اے اللہ اگر تم نے میرے نفس کو، میری جان کو روک لیا، فاغفر لہا، تو اس کی مغفرت ضرور فرماتا۔ کتنے ہیں سو جاتے ہیں، ان کی دوبارہ صبح نہیں ہوتی، گھر والے اٹھانے جاتے ہیں، اٹھتے نہیں، کہاں پہنچے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، کیا معلوم یعنی انسان کی موت کس حالت میں آئے۔ ایک حالت یہ بھی، اس حالت میں انسان کی موت آتی ہے، رات کو سویا، ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، لیکن صبح نہیں ہو پائی۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ ہے کہ ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر تو نے میری جان کو روک لیا، یعنی روح قبض کر لی نیند کی حالت میں، فاغفر لہا، تو اس کی کیا ہے مغفرت فرما دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اسی طرح اے اللہ اگر تو نے میرے نفس کو واپس لوٹا دیا، میری جان کو واپس لوٹا دیا، یعنی بیدار ہو گیا، نیند سے اٹھ گیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو میرے نفس کو، میری جان کی حفاظت کرنا، اسی سے حفاظت کرنا، ان چیزوں سے اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شرور سے۔ نیک بندوں کو جو حفاظت حاصل ہے وہ کسی کو حفاظت حاصل نہیں۔ تو اس دعا کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اے اللہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے اپنا پہلو رکھتا ہوں بستر پر، اور تیرا ہی نام لے کر کے اٹھوں گا، بیدار ہوں گا۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اگر تو نے میرے جان، روح کو قبض کر لیا، میرے نفس کو روک لیا، تو اس کی مغفرت فرما دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اسے لوٹا دیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحُونَ، تو میرے نفس کی، میری جان کی تو حفاظت فرمانا جس طرح اپنے نیک بندوں کی، نیک صالح بندوں کی کیا ہے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح نیک صالح لوگوں کی کیا ہے رب العزت نے حفاظت کرنے کا کیا ہے وعدہ کیا ہے۔ یہ آخری حدیث تھی آج کی اس مجلس میں، جس سے یہ اہم مسئلہ ثابت ہوا کہ رات کو جب ہم بستر پر سونے کے لیے، بلکہ عام حالات میں اگر بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بھی اگر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو بستر کو کیا ہے جھاڑ لینا، اس کی صفائی کر لینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیا ہے تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔